أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے، اس کی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعہ کے اس بابرکت اجتماع میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں جمع ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی، پچھلے درس میں ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مناقب کا ذکر کیا تھا۔ آج مناقب کے بیان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور قرابت کے مناقب، اس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ پھر درجہ بدرجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، امامین کریمین شہیدین رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر دیگر جتنے بھی صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین، انصار اور مہاجرین اور صحابہ بدر وغیرہ کے جو مناقب ہوں گے، انشاءاللہ ہم سلسلہ وار ان کا بیان کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا اپنے اہل بیت کے بارے میں امت کو وصیت کرنے کا بیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے اپنے اہل بیت، اپنے گھر والے، اپنے قرابت داروں کے بارے میں امت کو کیا وصیت فرمائی اور کیا نصیحت فرمائی۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث مبارکہ جو ترمذی نے کتاب المناقب میں بیان کی، ان سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی وان کاشی الانصار فاعفوا عن مسیئہم واقبلوا من محسنہم۔ آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، پہچان لو، جان لو، میرا جامہ دان جس سے میں آرام پاتا، جو میرے لیے باعث راحت و آرام ہے، وہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے ہیں، اور میری جماعت صحابہ میں سے انصار صحابہ ہے، تو تم ان کے بروں کو معاف کر دو اور ان کے نیکوکاروں کی اچھائی کو قبول کیا کرو۔ حضرین گرامی قدر، اس میں جو انصار صحابہ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی، آپ کے آل و اصحاب کی مدد فرمائی، مدینہ میں قیام کے لیے جگہ بھی دی اور طعام کا بھی انتظام کیا،
کام کاروبار کے لیے بھی معاونت کی اور حفاظت کے لیے اپنی جان تک بھی قربان کی، ان کے لیے 7 مراتب کا بیان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے میرے امتی ہو، میری نسبت کا حیا کرنا، میری قربت کا حیا کرنا، میرے تعلق کا حیا کرنا، اور میری امت میں سے ایسا شخص جو اپنا تن من دھن آل اولاد ہر چیز میرے اوپر بغیر کسی لالچ کے قربان کرنے والا ہے، اس کی قربانی کا بھی خیال کرنا۔ تو پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت، ان سے میں آرام پاتا ہوں، تم ان کے بروں کو معاف کر دو اور ان کے نیکوکاروں کی اچھائی کو قبول کرو۔ پھر ساتھ فرمایا کہ میری جماعت انصار ہے، میری صحابہ کرام میں سے انصار صحابہ ہیں، تو ان کو بھی جو تمہیں سے اگر کوئی برا ہے اس کو معاف کر دیا کرو، اور اگر کوئی نیک ہے اس کی اچھائی کو قبول کیا کرو۔ مطلب یہ کہ اچھے اور برے انسان ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ہر فیملی میں ہوتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ 100% اچھائی انسانوں میں جمع ہو جائے تو پھر ساری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ اچھے اور برے کا ہونا یہ نیچرل ہے، فطری بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ میری اہل بیت میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کا کردار اتنا اچھا نہیں ہے، دین اسلام پر اس کا عمل نہیں۔ اسی طرح میرے صحابہ میں سے جو انصار ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے، اور یہاں کا کہ آپ نے لفظ استعمال کی مسیء، سیاح برائی کو کہتے ہیں، اسی سے مسیء برا کام کرنے والا، یعنی یہ واضح طور پہ بیان فرمایا کوئی ایسا ہے وہ برا کام کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے برے کام کو نہیں دیکھنا، میری نسبت کو دیکھنا۔ اگر میرے اہل بیت میں سے ہے، سادات میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہے، وہ برا کام کر رہا ہے، تو تمہاری نظر برے کام پہ نہ جائے، خون رسول پہ جائے اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، خاندان رسول پہ جائے جو اس کے ساتھ نسبت کو رکھتا ہے۔ اور اگر میرے صحابہ میں سے ہے، انصار ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ میری خاطر ان کی قربانیاں کتنی، تن من دھن سے، مال سے، آل سے، اولاد سے میری مدد کیسے انہوں نے کی، دین اسلام کی مدد کیسے کی ہے، تو اس نسبت کا حیا کرنا ہے۔ تو اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس برائی کو برا جانیں، لیکن برائی کرنے والے کی نسبت کی احترام میں اس کو معاف کیجیے، حدیث مبارکہ آپ اسے معاف کر دیں۔ حاضرین گرامی قدر، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، عمل کر نہیں کرتے، فضائل بھی سنیں گے، بیان بھی کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بھی، آپ کے خاندان کے بھی، آپ کے صحابہ کے بھی، لیکن جب عمل کی باری آئے گی پھر ہم دل کی سنیں گے، پھر ہم معاشرے کی سنیں گے، پھر ہم قبیلے کی سنیں گے، پھر ہم خاندان کی سنیں گے، پھر ہم اپنے ارد گرد کا جو جتھا ہے جن کے ساتھ کام کاروبار کا تعلق ہے، پھر ہم ان کی سنیں گے۔ اس وقت پھر ہمیں دین یاد نہیں رہتا، ہمیں پھر دنیا داری یاد آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے فرمایا اچھوں کی نیکی کو قبول کرو۔ اب میں ان دوستوں کے لیے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ جو جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، چاہے میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، عوام الناس میں رہتے ہیں، تو جو اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اور ان میں خاص طور پہ سادات کرام ہیں، اگر کوئی ان میں سے برائی کرتا ہے، اس برائی کو پکڑ کے اپنے لیے مثال بنا لیتے ہیں، مثال بنا کے پھر عزت سادات کا خیال نہیں کرتے۔ یہ واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اگر کہیں کچھ سے جاتا ہے تو خانوادہ ہے، خاندان ہے، دین اسلام پہ عمل نہیں کر رہا، آپ کے لیے وہ قابل تکلیف نہیں ہے۔ کوئی سید زادہ ہے، بنو ہاشم کے خاندان کا ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کے لیے قابل تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ آپ کے لیے قابل عزت نہیں ہے۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے، اپنے عمل کی وجہ سے وہ قابل تقلید نہیں ہے۔ تو لوگ مثال دیتے ہیں، ویڈیو بھی چڑھا دیتے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کلین شیو ہیں، اور لوگوں سے نذرانے وصول کر رہے ہیں، کندھے دبوا رہے ہیں، پاؤں دبوا رہے ہیں، اگلا ویڈیو چڑھا دے، کہہ دیتے ہیں
یہ سید و فہار ہے، جب ایسے سید ہوں تو پھر جناب ہم ان کی پیروی کیوں کریں، ان کی عزت کیوں کریں؟ آپ کو پورے ماحول میں وہی ویڈیو ملی، اچھائی والی لیجیے نا جو باشرہ ہے، سنت رسول بھی چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، سر پہ امامہ بھی سجایا ہوا ہے، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنے دیتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، تعلیم اور تعلق کے لیے ادارے چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ کی نظر ان پہ کیوں نہیں پڑتی؟ آپ ان کو عام الناس سے پروموٹ کیجیے، اچھائی کو پروموٹ کیجیے، تاکہ برائی خود بخود دم توڑ جائے۔ جب آپ برائی کو، غلط چیز کو پروموٹ کریں گے، لوگوں کی ذہنیت اسی طرف جائے گی، معاذ اللہ یہ جملہ بولیں گے سارے ہی ایسے۔ تو جب آپ اچھائی کو پروموٹ کریں گے تو لوگ کہے گا نہیں سارے ایسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ آپ اچھائی کو بیان کریں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے واضح طور پر فرما دیا اور ایک لائے عمل دے دیا امت کو کہ میرے خاندان والوں کی عزت، ان کا احترام، ان کی ریسپیکٹ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کی برائی کو آپ معاف کریں، آپ معاف کریں گے تو میری نسبت کی وجہ سے کریں گے۔ عام انسان کو معاف کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی نسبت والا خاندان۔ اگلی حدیث مبارکہ اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاظ سنی حدیث مبارکہ، انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑ کر جا رہا، دو نائب چھوڑ کر جا رہا، میرے بعد جو میری نیابت کریں گے، میری خلافت کریں گے، یعنی میرے قائم مقام ہوں، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنا خلیفہ فرمایا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے قرآن کو فرمایا یہ میرا خلیفہ ہے، اور پھر آگے تعریف فرمائی، فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان یہ پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے مثال کے طور پر، اور نیچے طوفان ہے، ہوا ہے، آندھی ہے، آپ اپنے قدم جما نہیں سکتے، اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے، اس رسی کو پکڑ لیجیے۔ تو آپ رسی کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے تو آپ جمے رہیں گے، وہ آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گی۔ تو فرمایا وہ پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، جیسے رسی کو پکڑ کر انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور آگے مجید کو تمسک کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجیے۔ اور دوسرا خلیفہ آپ نے فرمایا میری اطرت، میری آل اولاد میرے آگے بیٹھے، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ یعنی اہل بیت اور قرآن حضور کے دو خلیفہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان دونوں کا تعلق آپس میں ایسا مضبوط ہوگا کہ نہ دنیا میں ختم ہونے والا ہے، نہ آخرت میں ختم ہونے والا ہے۔ فرمایا یہ دونوں میرے پاس پہنچیں گے کہاں پر؟ حوض کوثر پر۔ اب یہاں سے سمجھ میں یہ بات آئی کہ اہل بیت کی اور قرآن کی دونوں کی حیثیت نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضور کے نائب ہے، خلیفہ ہے۔ تو اب خلیفہ کی اطاعت کرنا، خلیفہ کی بات ماننا، اس کی بات پر عمل کرنا، یہ یوں ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنا۔ بالکل ایسے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی۔ تو اب امت کو چاہیے کہ قرآن مجید، فرقان حمید پہ عمل کرے، مضبوطی کے ساتھ احکام قرآن کو تھام دے۔ اب قرآن ناطق نہیں ہے، ناطق کا مطلب بولنے والا، قرآن بولتا نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن پڑھیں گے عربی میں وہ ویسے کا ویسا ہے، کوئی تبدیلی نہیں،
لیکن اگر کوئی اس کے ترجمے میں تحریف کرے گا، تبدیلی کرے گا، تو پھر بھی قرآن زبان سے اس کو روکے گا نہیں، ہاتھ سے پکڑے گا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اس لیے ساتھ دوسرا خلیفہ دیا جو جیتا جاگتا زندہ انسان اور آپ کے خون کا حامل، آپ کے نسب کا حامل۔ آپ نے فرمایا میں ساتھ دوسرا خلیفہ اہل بیت دیتا ہوں، قرآن پڑھ کر کوئی تمہیں گمراہ کرنے لگے گا، میرے اہل بیت آ کر تمہیں سیدھے راستے پہ لگائے گا، اس کے بارے میں تمہیں بتائیں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے تاریخ گواہ ہے، صرف ایک کربلا کا میدان لے لیں، وہ گواہ ہے کہ قرآن کی غلط تعبیر، غلط تشریح، سنت مصطفیٰ کی خلافت کی غلط تشریح کرنے والوں کو اہل بیت اطہار نے کیسا جواب دیا۔ یہاں میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا، آپ میں ہو سکتا ہے میرے بھائی ہوں، میرے نسب والے، بنو ہاشم والے بیٹھے ہوں، سادات کرام میں سے بیٹھے ہوں، حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بیٹھا ہو، خدا کے لیے قرآن کو تھامیے۔ اگر آپ سادات میں سے ہیں تو دوسرے خلیفے کو تھامیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے آپ دونوں کو جوڑ دیا ہے تاکہ آپ کرامت۔ اور اگلی بڑی امپورٹنٹ بات، آپ نے فرمایا یہ دونوں مجھ سے آ کر حوض کوثر پہ ملیں گے۔ یہاں ایک اور بات امت کے لیے سمجھ میں آ گئی کہ جو قرآن کو اور اہل بیت کو تھامے گا حوض کوثر پہ ان کے ساتھ جائے گا، اور جو چھوڑ دے گا کہیں پھٹک جائے گا، اندھیرے میں پھر ٹمکٹویاں مارتا پھرے۔ تو سادات کرام احساس کریں، اور امت جو صرف آل بیت ہیں، سادات ہیں، عالم نہیں ہیں، ان کی عزت کرے، تکریم کرے۔ اگر ان میں سے کوئی برا ہے اس کو معاف کر دے، اچھا ہے اس کی اچھائی کو قبول کرے، اور اگر عالم ہے تو پھر اس کی بات سن کر سمجھ کر اس کو فالو کرے، اس کی پیروی کرے۔ آگے جو حدیث مبارکہ آ رہی ہے وہ سے بھی بڑھ کے انشاءاللہ آئے گی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے یہاں تک فرمایا کہ تم یہ اہل بیت کو اولاد کو سکھایا مت کرو، ان سے سیکھا کرو، وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اب باری تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی، تکریم دی، حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر، اسی بنیاد پر برادر اسلام اگلی حدیث مبارکہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے جب مکہ فتح کیا اور پھر طائف کا رخ کیا، کہ اس موقع کی حدیث مبارکہ وہاں طائف والوں کو بیان فرمائی، اور یہ حاکم مستدرک کا بیان ہے۔ قال فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ثم انصرف الى الطائف فحاصرهم 8 أو 7 ثم أول غدوة أو روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال أيها الناس إني لكم فرط فإني أوصيكم بعطرتي خيرا فإن موعدكم الحوض۔ یہاں بھی وہی بات اشارہ کر، جب آپ نے مکہ فتح فرما لیا پھر طائف کی طرف گئے، طائف کو فتح کیا، 7 یا 8 دن آپ نے وہاں محاصرہ رکھا، صبح یا شام کے وقت آپ طائف میں داخل ہوئے، یعنی اس کو فتح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے جب طائف کو چھوڑا یا طائف میں ہجرت فرمائی، دونوں معنی آتے ہیں، تو فرمایا لوگوں اب میری بات غور سے سن لو، میں بروز قیامت تمہارے لیے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں، تمہیں پیاس لگے گی، پیاس کرتے ہوئے دوڑو گے تو حوض کوثر پہ اپنے نبی کو پاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ وہاں انتظار ہو رہا ہوگا کہ حضور آئیں تو جام کے لائیں، فرمایا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں گا، میرے پیارے پیاسے آئیں گے، میں ان کو پا کے میں وہاں پہلے سے موجود ہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا بے شک خبردار ہو جاؤ، تحقیق میں تمہیں اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، میری اولاد کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور پھر آگے فرمایا بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا، یعنی حوض کوثر ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ ظاہر حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ نیکی کرنے والا انسان، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر سے سیراب ہونے کی اس کو خوشخبری سنائی۔ تو جو نیکی کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو دیکھ کر، آپ کے تعلق کو دیکھ کر، آپ کے نسب کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حوض کوثر سے سیراب ہو۔ تو حوض کوثر کا ساتھ جوڑ دینا، ظاہر حدیث کا معنی یہ کہ اہل بیت کے ساتھ نیکی کرنے والے حوض کوثر سے سیراب کیے جائیں۔
اگلی حدیث مبارکہ کا حصہ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ کی حاکم اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ واہل بیتی اطہروا، ثم قال اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم ثلاث مرات قالوا نعم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلی المولا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا، دو بھاری چیزیں، وزنی چیزیں، اہمیت رکھنے والی، اگر تم ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ہدایت پر رہنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسوٹی اور معیار عطا فرمایا ہے وہ دو چیزوں کا دامن تھامنے میں، نمبر ایک فرمایا کتاب اللہ، قرآن مجید۔ آپ سچ بتائیے، اتنے ہم یہاں مسلمان جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کبھی کسی نے قرآن مجید کا دامن تھامنے کی کوشش کی ہے؟ 800,000 کی تعداد میں یہاں آپ جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دور و نزدیک سے آتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایک کلاس ہم نے شروع کی، ایک کلاس میں ہمیں آپ 800,000 میں سے 40 بندے ملے، اور ان 40 میں سے بھی پہلے 3 کلاسوں میں تو 40 رہے، بعد میں آہستہ آہستہ پھر روانہ ہوئے، رمضان والی حالت ہوئی۔ یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے۔ پھر ہم کہیں ہم سیدھے راستے پہ رہیں، اب وجہ یہی ہے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں، پھر کوئی بھی گمراہ کرنے والا میرے بھائی، وہ چاہے یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، چاہے فیس بک پہ آ جاتا ہے، میڈیا پہ آ جاتا ہے، ٹی وی پہ آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی صحیح بیان کر رہا ہے، کیوں خود سے قرآن کا مطالعہ نہیں، وہ وسیلے کا انکار کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ واقعی وسیلہ ہے ہی نہیں، دوسرے لوگ غلط کہتے ہیں، کیوں قرآن نہیں پڑھا ہوا، حالانکہ قرآن کی بعض آیات اس کے بارے میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کے حوالے سے صحابہ کرام کی عظمت، اولیاء کی عظمت، اہل بیت کی شان کا ہمیں بیان کر رہا ہے۔ یہ برادران اسلام ساری چیزیں، کیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ تو خدا کے لیے آپ اول تو قرآن مجید کو خود سمجھنے کے لیے ترجمہ سیکھیے، اگر نہیں تو کم سے کم اپنی لوکل زبان میں تسلی کر کے صحیح العقیدہ آدمی کا ترجمہ لکھیے، اس کو پڑھیے۔ آپ اردو میں جیسے ہم آپ کے لیے تجویز کر رہے ہیں عرفان القرآن، شیخ الاسلام کا ترجمہ، کہ آج کے جدید دور کے حوالے سے بھی آپ کی ضروریات کو پوری کرے گا اور آپ کے قرآن فہمی کے اندر انشاءاللہ ذوق اور شوق کو بھی پورا کرے گا۔ اس طرف آئیے، تو قرآن مجید کو آپ نے فرمایا تھا، دوسرا فرمایا میرے اہل بیت ان کو تھام کے رکھو۔ تو دونوں چیزیں قیامت تک کے لیے ہیں، اس دنیا میں رہنی، حضور کے اہل بیت بھی رہنے اور قرآن مجید بھی۔ تو اب یہ کسوٹی بن گئی، اہل بیت اطہار میں سے دیکھو کہ انہوں نے قرآن کو تھام کر امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رہیے۔ اور خلیفہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سنت رسول بھی ساتھ آ گئے، تو عمل بالقرآن و سنت اور بنو ہاشم کا ہونا، یہ کہیں جمع ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہدایت کا مرکز اور منبع اس کو بنا لیجیے، اس کے دامن کو پکڑے رکھیے، اس کو چھوڑیے مت، چھوڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن تضلوا، گمراہ ہو جاؤ، نہیں چھوڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج میں آپ کو یہ ایک روٹین کی بات بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے، صحیح العقیدہ، میں یہ بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، صحیح العقیدہ عامل قرآن بالسنہ، سادات میں سے کوئی بھی آدمی ہے، کسی نے اس کی شاگردی اختیار کی، اس کے ساتھ تعلق رکھا اور وہ تھامے رکھا، آپ دیکھیے گا ساری زندگی صحیح عقیدے پہ رہے، لیکن بعد میں اختلاف کر گیا، ہٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ گمراہی کی طرف جائے گا، وہ پھر سیدھے راستے پہ نہیں رہے گا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑے گا۔
اور وہ اس کو وہ خواب دکھائے گا جس کی بنیاد پر وہ درست عقیدے سے ہٹتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور بعد میں پھر وہی عقیدہ اللہ معاف کرے جو آج روٹین میں آ گیا کہ سب انسان برابر ہے، مساوات، یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام بشر کی لائن میں کھڑا کرے گا۔ اللہ کے یہاں تقوی والا ہی ہے، بالکل ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ کیا نسب کی اہمیت سے انکار آپ کر سکتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، قرآن میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے برادران اسلام۔ آگے سنیے، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر میں عزیز ہوں۔ ایک بندہ مومن اپنی جان تو دے دے گا، میرے اوپر کسی قسم کی غلط بات برداشت نہیں کرے، میری خاطر اپنی جان تک وہ دے دے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ صحابہ سے پوچھا، جب یہ بات کنفرم کرا لی اب دیکھیے تب آپ نے اتنی بات کی، پھر آپ نے فرمایا تو پھر سن لو جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور یہ ایک حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ بے شمار ہے، اگر آپ نے پڑھنی ہو تو حضور شیخ الاسلام صاحب کی اس بارے میں پوری الگ ایک کتاب ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کتاب کا نام ہے، یہ نیٹ سے آپ کو مل جائے گی، آپ کو آسان ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر جان سے زیادہ عزیز ہوں اور مجھے سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود میں پڑھ اور کہہ رہے ہو تو علی کو بھی یہ ماننا پڑے گا، کیوں کہ میرا نسب اس کے ساتھ لگا ہوا، یہ میرے اہل بیت میں سب سے عزیز ترین قریب ترین میرا بندہ ہے۔ تو علی کو اپنا والی سمجھو، مولا سمجھو، وارث سمجھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے اور اہل بیت اطہار میں سے آپ ہی کو یہ شان ملی ہے کہ یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اولا فرمایا، ان کے لیے مولا فرمایا۔ آگے چلیے برادران اسلام، اگلی بات، جب یہ آیت نازل ہوئی اب قرآن مجید کی آیت آ گئی اور اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دیکھیے میں نے بات کی وہی حدیث مبارکہ آ گیا ہے اور یہ طبرانی کی روایت ہے حضرت ابن عباس سے، اہل بیت ہی کے پاس سے، میرے جد امجد سے یہ روایت ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس آیت کے کنیکشن میں آپ کی قرابت کون ہے؟ ویسے تو ہر کوئی آپ کے قریب ہے، کوئی شرف صحابیت کی وجہ سے قریب ہے، کوئی شرف مدینہ کی وجہ سے قریب ہے، کوئی مکہ کی وجہ سے قریب ہے، کوئی آپ کے زمانے کی وجہ سے قریب ہے، لیکن اس آیت کا مصداق کون؟ آپ نے نام لے کر فرمایا علی و فاطمہ و ابناء، یہ 3 میری قرابت ہیں تو ان تینوں کی محبت تم پر میں واجب کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کا اور اہل بیت کا تعلق ہے، انشاءاللہ میں کبھی یہ موضوع بیان کروں گا اس پہ کہ قرآن اور اہل بیت کا تعلق کیا ہے۔ تو فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى، میری جو قرابت ہے اس کے ساتھ محبت کرو، اور ایمان والو جہاں محبت آتی ہے وہاں اعتراض ختم ہو جاتا ہے، جہاں محبت آتی ہے وہاں برابری ختم ہو جاتی ہے، جہاں محبت آتی ہے وہاں اطاعت آ جاتی ہے، وہاں سر خم کر دیا جاتا ہے، وہاں جی کے الفاظ ہوتے ہیں، نانا یا کیوں کا تعلق نہیں رہتا۔ جب ایسا تعلق بنے گا اہل بیت اطہار کے ساتھ پھر مبدل ہوئی۔ آگے چلیے اگلی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے واضح طور پر فرمایا، آپ نے فرمایا یہ طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے، بس دیکھو میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں تم کیسے مجھے باقی رکھتے ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا قال انظروا كيف تخلفوني في الثقلين فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله طرف بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا والآخر عترتي وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض سألت ربي ذلك لهما فلا تقدموها فتهلكوا ولا تقصروا عنها فتهلكوا ولا تعلموهم
فإنه أعلم منكم ثم أخذ بيد علي فقال من كنت أولى به من نفسي فعلي وليه اللهم وال من والاه وآل من عاداه. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. سنیے اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ کل کو کوئی اگر فتنہ ایسا پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی انکار حدیث ہو جاتی ہے یا حدیث کی غلط تشریح ہو جاتی ہے، تو آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ صرف میرا قول نہیں ہے، اللہ کے حکم سے یہ میں بیان کر رہا ہوں. سنیے کیا ارشاد فرمایا. بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، آپ نے فرمایا پس دیکھو تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو. یا دوسرا معنی یہ کہ دو بھاری چیزوں کے بارے میں تم میری نسبت کا خیال کیسے کرتے ہو، میرا لحاظ کیسے کرتے ہو. پس ایک آواز دینے والے نے آواز دے کر پوچھا یا رسول اللہ یہ دو بھاری چیزیں کون سی، اس سے آپ کی کیا مراد ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب. پہلی چیز قرآن مجید، کتاب اللہ جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تمثیلاً بیان فرمایا، جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. یعنی سبحان اللہ، قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے، قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ ادھر آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ادھر اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو جو قرآن سے جڑ جائے وہ کس سے جڑ جائے؟ اللہ سے جڑ جائے. اور جو اللہ سے جڑ جائے اس کو کسی اور سے جڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے. پھر وہ ہر اس سے جڑ جائے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑنے کا حکم دیا. تو حضور نے جوڑا ہے، فرمایا اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. جب کبھی کسی بھی عقیدے کے معاملے پہ، عمل کے معاملے میں کوئی بھی، یہ طریقہ کار ہے امت مسلمہ کا، علماء کا، کہیں بھی کوئی اختلاف ہو جائے، بات سمجھ میں نہ آئے، سب سے پہلے رجوع کدھر کریں گے؟ قرآن مجید کی طرف. اگر قرآن مجید میں ہمیں مل گیا تو فاتحہ. یہ نہیں کہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں. قرآن مجید میں ہے، ہمیں نہ مل سکا. گھر میں باپ کا کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، پتہ ہے کہ رکھی ہے، کہاں رکھی ہے مل نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں ہے، مل نہیں پا رہے، ڈھونڈنے سے ملے گی. اور اسی کو ڈھونڈنے سے ملے گی جو گھر والا ہے، جس کو پتہ ہے کہ کہاں ہو سکتی ہے. اب کسی سے باہر والے کو بلا کے لا کر آپ نہیں ڈھونڈوا سکتے. ایسے ہی ہمیں نہ ملی تو پھر کہاں چلیں گے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حدیث مبارکہ کی طرف، جو کہ حقیقت میں ہی وحی الہی ہے، وہ بھی وحی الہی ہے. پھر نہیں تو پھر ہم عمل صحابہ و اہل بیت اطہار کی طرف آئیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو سب سے پہلے قرآن مجید کو تھامے رکھو. فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اگر کوئی آدمی قرآن کرتا ہے، پڑھتا ہے اور بیان میں گمراہی کی بات کرتا ہے، سمجھ لیں وہ قرآن کو ویسے ہی استعمال کر رہا ہے جیسے منافق استعمال کر رہا ہے. بالکل ایسے جیسے نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کلیئر کٹ قرآن کا بیان ہے. جو آدمی نمازی ہے وہ فحش چیزوں سے، بری چیزوں سے، منکر چیزوں سے، گندی چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکنے والا ہے. نماز کو روک دیتی ہے. اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، رک بھی نہیں رہا، پھر اس کی نماز میں کیا ہے؟ کمی، خامی. اور وہ نماز ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن نقلی نماز پڑھ رہے ہیں، روٹین کی ٹکریں مار رہے ہیں. نماز کے اندر کا جو خشوع ہے، خضوع ہے، جو تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے، وہ نہیں جوڑ رہے. یا تو دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا صرف اور صرف روٹین میٹر کے طور پہ دے رہے ہیں، حقیقی روح کے ساتھ واقف. اس پہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فلسفہ نماز ایک پوری کتاب ہے، حضور شیخ الاسلام صاحب، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پورا کا پورا اس میں فلسفہ کی نماز کیسے پڑھی جائے، کس انداز سے پڑھی جائے. تو پورے اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب نماز کی طرف آئیں گے وہ آپ کو ریٹرن دیں. نہیں آئیں گے بالکل ویسے برادران اسلام جیسے جیلی نوٹ ہوتا ہے. نوٹ تو ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ چلا دیں گے، دو دفعہ چلا دیں گے، کہیں پھر پکڑے جائیں گے.
تو نماز آپ کو اگر برائی سے روک رہی ہے، ایسے ہی قرآن اگر آپ کو گمراہ ہونے سے روک رہا ہے تو پھر تو صحیح طور پہ آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، قرآن کر کے لوگوں کو درس قرآن دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ امت کو لخت کر رہے ہیں، تعلیم دین کو نہیں پھیلا رہے، تو پھر آپ کے اندر منافقت۔ دوسری بات آپ نے فرمایا، دوسری چیز میری اطرت ہے، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا بے شک اب سنیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے جو لطیف بھی ہے اور کبیر بھی ہے، یعنی لطف اور مہربانی بھی فرماتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا، اس نے مجھے خبر دی یہ دونوں چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی، دونوں جڑے رہیں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اہل بیت اطہار اور قرآن کے تعلق کے بارے میں خبر دی، یہ جڑے رہیں گے۔ سنیے، اور فرمایا ایسا اس لیے ہے، اب حدیث کے پاس سنیے، کیوں؟ ایسا اپنی اہل بیت کے لیے، اپنی آل کے لیے میں نے اللہ سے خود مانگا ہے، میں نے خود مانگا ہے اللہ سے کہ مولا میری اہل بیت اور قرآن جڑے رہیں، اور جو ان سے جڑ جائے وہ راہ ہدایت پہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سنیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، فرمایا پس تم میرے اہل بیت پر پیش قدمی مت کرو، ان سے آگے مت بڑھنے کی کوشش کرو، ہر صورت میں کسی حوالے سے ان سے آگے مت بڑھو، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ، تمہاری بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ فرمایا نہ ان کو چھوڑو، ان سے پیچھے رہو کہ یہ آگے نکل جائیں اور تم پیچھے رہو، ان کا دامن چھوٹ جائے، اس صورت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک صورت ہے بچنے کی، ان کے ساتھ جڑے رہو، ادب کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ، اور پھر فرمایا ان کو بات سکھاؤ۔ کوئی یہاں ایسا نہ ہو جائے، پیدا ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے معاذ اللہ یہ جملہ ہم نے خود سنا ہے، آپ سید ہوں گے تو اپنے لیے ہوں گے، ہمارے لیے نہیں، معاذ اللہ میں نے خود سنا ہے جملہ، اور یہ انتہائی بےادبی اور گستاخی کا جملہ ہے۔ یہ فضیلت، یہ شرف میرے بھائی اللہ نے دیا ہے، یہ بالکل ایسے جیسے آج جمعہ کا دن ہے اور اللہ معاف کر کوئی جمعہ ہوگا تو اپنے لیے جمعہ ہوگا، ہمارے تو سارے دن برابر ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیسے برابر ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہے، اللہ نے اس کو فضیلت دی۔ بالکل ایسے ہی قرآن شام جمعہ کے دن اللہ معاف کرے چھٹی کا دن ہوتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو ہم یہ بنیاد ہرگز نہیں کر سکتے کہ اس کی برائی کی وجہ سے جمعہ ہی معاذ اللہ کیا ہو خراب ہو، کبھی بھی نہیں۔ کوئی سادات میں سے اہل بیت میں سے برائی کرتا ہے، غلط کرتا ہے تو سادات کرام کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی نسب کی فضیلت وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے کوئی جرم کیا اس کی سزا پائی، شرف صحابیت پھر بھی قائم رہا، وہ اسے نکالے نہیں گئے، صحابی ہی رہے، کوڑے بھی لگے، حد بھی جاری ہوئی، پھر بھی وہ صحابی۔ ایسے ہی اگر کوئی سادات میں سے برا ہے اس کی برائی کو بالکل برا جانے، لیکن اس کے نسب، اس کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تقریر کو اپنی جگہ قائم، اور ان کو احساس دلائے تو اس انداز سے دلائے کہ ادب بھی قائم رہے اور اصلاح بھی ہو جائے، یہ بہترین طریقہ ہے کار اسلام۔ تو آپ نے فرمایا ان کو مت سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا پس میں جس کو اس کی جان سے بڑھ کر عزیز ہوں تو یہ علی بھی اس کو جان سے بڑھ کے عزیز بنا یہ اس کا مولا ہے، اور جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے اے اللہ تو بھی اسے اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ الفاظ رحمت للعالمین کا ارشاد فرمانا برادران اسلام یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں، خدا کی ان پہ غور کی اور راہ اعتدال اور جس کو ہم امت وسط کہتے ہیں اس عقیدے پہ قائم رہتے ہوئے، اور اس معاملے میں آخری حدیث مبارکہ، آخری حدیث مبارکہ
جس پہ میں اختتام کر کے یہ ساری بات کو کنکلوڈ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے طائف کے موقع پر ارشاد فرمایا, سنیے, میں تمہیں اپنی عطرت کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا. آگے کیا فرمایا؟ ضرور بھی ضرور تم نماز قائم کرو گے. نمبر 1. نمبر 2, ضرور بھی ضرور تم زکات ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے, جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے, وہ اللہ کا بھی فرض ادا کرے گا اور وہ اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کا فرض بھی ادا کرے گا. دونوں فرائض ادا کرے گا. یہ سمبل کے طور پر دیے. نماز افضل العبادات ہے اور اسی طرح زکات افضل الصدقات میں سے. یہ دونوں فرض ہیں, دونوں فرائض کی وہ پابندی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ مومن قرآن سے بھی تعلق رکھنے والا ہوگا, اطرت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق رکھنے والا ہوگا, نماز کا بھی پابند ہوگا, زکات بھی دیتا ہوگا, اس پہ فرض ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے وہاں خصوصی کنٹیکسٹ میں ان کو فرمایا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا, پھر میں تمہارے پاس اس آدمی کو بھیجوں گا جو میرے ہی جیسا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا, یعنی خلیفہ جو بنایا اہل بیت اطہار کو, فرمایا جو میرے ہی جیسا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا میری مراد کون ہے؟ ہاتھ پکڑا, ساتھ کھڑے تھے, فرمایا علی رضی اللہ عنہ کہ تمہارے پاس آئے گا, میرے احکامات لے کے آئے, اس کی بات تم نے ماننی. اس لیے برادران اسلام, آج کے فضائل اور مناقب سے اب یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و شان عطا فرمائی, اسی طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تعلق اور قرابت رکھنے والے انسان کو, چیز کو, ماحول کو, ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. جو حضور کے ساتھ جڑ گیا وہ فضیلت والا ہو گیا. ہمیں بھی کیا فرمایا؟ کنتم خیر امتیں کتنی, یعنی 1,24,000 انبیاء کرام کی, لیکن خیر امت بنے تو ہم بنے. کیوں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر خلق اللہ ہے ان کے ساتھ جڑ گئے. شہر تو اور بھی ہیں, لیکن جیسا مدینہ ہے ویسا کوئی اور شہر نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں. زمانے تو اور بھی ہیں, لیکن جو خیر القرون حضور کا ہے ویسا کوئی اور زمانہ نہیں. ویسے صحابہ کرام اور ساتھ رہنے والے حواری دوسرے صحابہ کرام انبیاء کرام کے بھی تھے, لیکن جیسے صحابہ سرکار کے ہیں ویسے کسی کے نہیں. جیسے اہل بیت اطہار حضور کے ہیں ویسے اور کسی کے نہیں ہیں. تو اپنی حیثیت بھی پہچانی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت فرمایا, اور خیر امت کی بڑی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ تم لوگوں میں نیکی کی دعوت پھیلاتے, اچھائی کی تبلیغ کرتے, اچھائی کا درس دیتے, برائی سے ان کو روکتے. اپنی اس حیثیت کو پہچانی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا اس کو یاد رکھنے, عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ